اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جس طرح قریب آتا جاتا ہے اسی طرح جو روحانی مریض ہیں ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے جو ہے جادوگروں اور شیاطین کے درمیان تجدید عہد ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے وفاداری نبھانے کے لیے جو ہے جادو کو اثر میں اس کی تجدید کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مریضوں کی ان دنوں میں طبیعت میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی بیماری جو ہے پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح رمضان ختم ہوتا ہے اور عید کا پہلا دن ہوتا ہے تو ان کی طبیعت جو ہے وہ دوبارہ خراب ہوتی ہے۔ روحانی مریضوں کے اندر جو سب سے پہلی چیز جو تبدیلی آتی ہے وہ آتی ہے ان کے مزاج کے اندر۔ یا تو ان کو شدید غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے یا شدید غم کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا ان کو شدید خوف لاحق ہونا شروع ہو جاتا ہے یا پھر ان کا رونے کا دل کرتا ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کی تجدید ہوئی ہے۔ بس جس کسی میں بھی یہ علامات پائی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اپنی روحانی مرض بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بڑھتی چلی جائے رمضان اس کی آگے جو ہے وہ مختلف صورتیں رمضان رحمتوں اور اس کا سب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پھر اس کے بعد جو علامات آئیں گی وہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گی۔ اس طرح کے روحانی مرض جو ہے وہ انسان کا جسم پڑھ لیتا ہے۔ شیاطین انسان کا جسم پڑھ کے اس کے ویک پوائنٹس کو پہچان لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ اس کی طاقت اور اس کی کمزوری کن چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو وہ پھر اسی طرح کا ماحول کریٹ کرتے ہیں اور اسی طرح کی پرابلمز اس کے سامنے لا کھڑی کر دیتے ہیں جس سے وہ اس کے ویک پوائنٹس کو جو ہے مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور دن بدن اس کے جسم میں سرایت کرتے جاتے ہیں اور اسے مختلف قسم کے روحانی کے علاوہ جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں بھی لگا دیتے ہیں۔ بس کسی بھی شخص کو اچانک خوف یا شدید غصے یا شدید غم یا شدید مایوسی اور اداسی سے دوچار کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو روحانی جادو نے کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کو قرآن کریم کی تلاوت سے بیزار کرنا، نماز میں سستی کا شکار کرنا اور ایسا ایسا ذکر اذکار چھوڑنے کی طرف لے کر آنا۔ اگر وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے اسے ایسا مصروف کرنا کہ وہ باجماعت نماز نہ پڑھ سکے اور نماز اول وقت میں نہ پڑھے، یعنی فرائض میں سستی کا آغاز کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی جسمانی بیماریاں جو ہے وہ ابھر کر سامنے آنے لگ جاتی ہیں۔ جادو کی حفاظت پر مامور شیطان جب جادو کی تجدید کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جادو کو جسم میں داخل کرتے وقت مریض کے کمر کے نچلے حصے میں شدید درد اٹھتا ہے اور ان مریض کو یہ لگتا ہے کہ میرے کو کمر درد ہو رہی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ کمر درد اس بات کی علامت ہے کہ جادو کو جو ہے وہ جسم کے ساتھ کس کے باندھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح کئی مریضوں کو اچانک جو ہے دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے رمضان قریب آنا شروع ہو جاتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمارا دم گھٹ رہا ہے اور شدید مایوسی اور اداسی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مریضوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے جسم بغیر کسی وجہ کے شدید تھکاوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے سارا جسم جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، حالانکہ وہ سو کر اٹھے ہوتے ہیں اور کوئی مشقت والا کام نہیں کیا ہوتا، اس کے باوجود ان کو لگتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جادو جو ہے اس کی تجدید ہو چکی ہے اور جادو مضبوطی کے ساتھ جسم کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو جو ہے اچانک ہی بہت زیادہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، کئی گھنٹے تک وہ سونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے رمضان آ رہا ہے تو ویسے ویسے وہ جو ہے اس کی نیند جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا جسم جو ہے سستی کاہلی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے قریب آنے کے وقت جب جادو کی تجدید ہوتی ہے تو مختلف روحانی مریض کے اندر جو ہے حواس خمسہ کا جو ہے لیول جو ہے وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے، یعنی کچھ کو دھندلا دکھائی دینے لگ جاتا ہے اور کچھ کو جو ہے کم سنائی دینے لگ جاتا ہے اور کچھ کو جو ہے بھولنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور وہ اپنے کام کو مینیج نہیں کر پاتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم آج یہ کریں گے، آج پہلے یہ کام کریں گے پھر یہ کریں گے، لیکن وہ اپنے کام کی مینجمنٹ جو ہے وہ اس کی ترتیب لگانے کے باوجود اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پاتے۔ بعض روحانی مریضوں کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ گھر میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو ان کو ترتیب دینا بھی انہیں یاد نہیں رہتا، اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ روڈ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو سامنے جو ہے وہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، ان پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ جا رہے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں لگتا، وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں یا کسی اور گلی میں چلے جاتے ہیں، گھر جانا ہے تو وہ اسکول کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہے وہ واضح کرتے ہیں کہ آپ کی بیماری جو ہے وہ روحانی ہے۔ تو جس کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اپنا علاج شروع کروا کے اپنے روحانی مرض کو پہلے سٹیج پر بھی قابو پانا شروع کر دے، نہیں تو یہ بیماری بڑھتی جائے گی اور آگے پھر آپ کے لیے مسئلے مسائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔
کچھ لوگوں میں نفرت کا جادو جو ہے اس کی تجدید ہوتی ہے. وہ اس طرح کہ انسان جو ہے مثال کے طور پر کوئی اپنی وائف سے اتنا پیار کرتا ہے لیکن اچانک اس کے قریب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ علامت کروانے کے جادو کی علامت ہے کہ اس کی تجدید ہو چکی ہے. اسی طرح روحانی مریضوں کے جادو کی تجدید جو ہے وہ نیند کے ذریعے ہوتی ہے. تو ان کو ایسے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے پسند کے کھانے جو ہے وہ انہیں کھلائے جا رہے ہیں، اور ان کو جو کھلا رہا ہے اس کو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوا، یا پہلے انہوں نے دیکھا ہوا ہے اور اس کا جو حلیہ ہے اس کے اوپر کالا پن ہے وہ حاوی ہے، اور وہ اس کے اقربا یا اس کے رشتہ دار یا اس کے عزیز یا اس کی فیملی کی شکلوں کی صورت میں آتے ہیں. کسی بھی انسان کی صورت میں آ کے جو ہے وہ اسے نیند میں کھلاتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ اس کو اپنا پسندیدہ کھانا سمجھ کے کھاتا ہے. بعض کو ایسا کھانا کھلایا جاتا ہے کہ جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوتا اور عجیب قسم کا کھانا ہوتا ہے، اور کئیوں کو جو ہے غلاظتیں بھی کھلائی جاتی ہے. روحانی مریض کو جب خواب میں یہ کھانا کھلایا جاتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت میں اس نے یہ کھانا کھایا ہے، اور وہ اس کا ذائقہ جو ہے اپنے منہ میں محسوس کرتا ہے. بعض روحانی مریضوں کو کھانا کھلاتے وقت شیاطین جو ہے وہ دھوکے میں ڈالتے ہیں اور انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کو شفا مل رہی ہے، اور کبھی مسکرا رہے ہوتے ہیں اور وہ کبھی جو ہے خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے صحت یاب ہونے لگ گئے، آپ کی بیماری ختم ہو رہی ہے. جادو کی تجدید کا کھانا کھانے کے بعد خواب میں جو ہے انسان جب صبح اٹھتا ہے تو وہ جسم میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہے. بعض روحانی مریض جن کو نیند میں جو ہے شیاطین جو ہے اس کے جادو کی تجدید کرتے ہیں تو وہ صبح اٹھتے ہیں تو وہ اپنے منہ میں کھانے کا ذائقہ بھی محسوس کرتے ہیں، اور کئیوں کو بالکل بھوک بھی نہیں لگتی، کھانا کھانے کی خواہش جو ہے وہ مر چکی ہوتی ہے. اسی طرح رمضان کے آنے کے وقت جن کے جادو کی تجدید ہوتی ہے ان کے معدے میں درد محسوس ہوتی ہے، پیٹ میں ان کو درد ہوتی ہے، اور اسی طرح کئیوں کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کئیوں کے جو ہے تیزابیت یا جو ہے پیٹ میں جلن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. کئی روحانی مریض کا جسم جو ہے وہ کاہلی کا شکار ہوتا ہے اور جسم میں ایسے لگتا ہے جیسے طاقت ہی نہیں ہے، شدید کمزوری ہو جاتی ہے. اس پر مستضاد کچھ کھانے پینے کا دل بھی نہیں کرتا، زبردستی کھایا پیا جاتا ہے لیکن وہ بھی جسم کو نہیں لگتا. رمضان کے قریب جن لوگوں کے جادو کی تجدید ہوتی ہے ان میں سے کچھ کے جو ہے وہ چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، یا چہرے کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے دانے نمودار ہو جاتے ہیں. سب سے خطرناک مسئلہ اس روحانی مریض کا ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے باقاعدہ شرعی رقیہ کیا جائے، دم کیا جائے براہ راست لائف جو ہے، اور اسے پھر بھی فرق محسوس نہ ہو اور اس کی بیماری جو ہے وہی کی وہی کھڑی رہے. تو اس لیے جو ہے یہ چند علامات ہیں جو میں نے ذکر کی ہے. رمضان کے شروع ہونے کے وقت جس کسی کے ساتھ بھی ان علامات میں سے کچھ ہو رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ فوراً اپنا علاج شروع کریں، کیونکہ یہ وہ بیماریاں ہیں جن سے جادو کی تجدید کر کے انسان کو جو ہے رمضان کے مہینے میں پورا قابو میں رکھا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کی جو ہے وہ سپلائی لائن جو ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے. ہاں جو روحانی مریض ہے ان کے ساتھ جو شیاطین چمٹے ہوئے ہیں ان کے جسم کے اندر وہ انہی کے جسم میں رہتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ جسمانی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ ایسے بیماریوں کے ساتھ جو ہے گھیرا باندھ دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ان بیماریوں کے ساتھ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسے جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور ہر وقت جو ہے وہ مایوسی اور اداسی چھائی رہتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے رحمتوں اور برکتوں کا چاہیے کہ وہ اپنا علاج شروع کروائے اور روحانی طور پہ اپنی بیماری کا جڑ سے مکمل علاج کروائے. اگر آپ اپنا علاج بیچ میں چھوڑتے ہیں تو اس کا نقصان آپ کو ہی ہوگا کہ وہ بیماریاں جو ہے وہ جسم پہ قابو پا کے اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کے جسم کو چھو لیتا ہے، اور چھو کے جو ہے وہ آپ کے جسم میں جب چاہتا ہے داخل ہوتا ہے اور جب چاہتا ہے نکل جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کے جسم سے پیار کرنے لگ جاتا ہے اور اسے عاشق ہو جاتا ہے اس کا. بس وہ آپ کے ویک پوائنٹس جان کر آپ کو ایسے قابو میں کرے گا کہ آپ کبھی بھی جو ہے روحانی علاج کی طرف نہیں جائیں گے، اور آپ کو کہے گا کہ آپ کو جسمانی مسئلہ ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے، اور آپ جسمانی اور نفسیاتی طور پر اپنا علاج کروائیں گے، لیکن آپ اس کا پول جو ہے شیطان کی جو ہے اصلیت کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ کھپا دیں اور آپ اپنی روٹین جو ہے وہ بالکل ٹھیک کریں، فطرت کے اوپر لے آئیں. جس انسان کے ساتھ بھی روحانی مسئلہ ہو اور وہ اپنی عبادات کو جو ہے احسن انداز میں جب بجا لا رہا ہو تو شیطان جو ہے وہ اپنی روحانی بیماری کو چھپا نہیں پاتا. یہی وجہ ہے کہ میرے پاس کئی ایسے مریض آئے ہیں جو حافظ قرآن ہے اور اسی طرح جو ہے کئی قاریہ ہیں میرے پاس علاج کے لیے آئی، تو میں نے تشخیص کی، ہم الحمدللہ تشخیص کرتے ہیں اور ہمیں مسئلہ واضح ہو گیا کہ ان کا جسمانی بیماری نہیں ہے، حالانکہ وہ 2-2 سال سے مختلف دوائیاں کھا رہے ہیں، MRI کروایا ہوا ہے، مختلف قسم کے مسائل ہیں، لیکن اصل بیماری جو ہے وہ روحانی ہے.
اچھا جب ہم نے تشخیص کر لی، ہم نے انہیں کہا آپ دوائیاں بند کر کے اپنا یہ علاج جو ہے یہ نہ چھوڑیے گا، بس یہ صورتیں پڑے ہیں اور اس طرح اپنا علاج کریں. تو الحمدللہ انہوں نے وہ کیا، تو اس کے بعد وہ بیماری جو ہے وہ ختم ہو گئی اور شیطان جو ہے جو بھی جادو کا مسئلہ تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا، اور پھر اس کی جو علامات ہیں وہ سامنے ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اور پھر اس کا علاج کیا تو الحمدللہ وہ شفا یاب ہو گئے. تو اصل مسئلہ جو ہے یہ روحانی مسئلہ جو ہے وہ کوئی خطرناک نہیں ہے. اصل خطرناک یہ ہے کہ آپ علاج نہ کروائیں، تشخیص نہ کروائیں، اور جب آپ علاج شروع کریں تو اسے بیچ میں چھوڑ دیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے شیاطین جو ہے وہ جسم پر گرفت مضبوط پکڑ لیتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان آتا ہے تو رمضان کے قریب جو ہے وہ پھر جادو کی تجدید کرتے ہیں، اور جادو کی تجدید کرنے کی جو علامات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور جو لوگ بھی یہ علامات محسوس کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا علاج شروع کریں. رمضان کا مہینہ جو ہے وہ گولڈن چانس ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیتا ہے، زنجیروں سے باندھ دیتا ہے، تو سپلائی لائن جو ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے. الحمدللہ ہم نے مختلف کورسز شروع کروائے ہوئے ہیں روحانی مریضوں کے، مختلف جو بھی ہم سے علاج کروا رہے ہیں ان کی استطاعت کے مطابق. جو ہائی لیول پہ ہے ان کو ہم ہائی لیول پر لے کر چل رہے ہیں، اور جو غریب ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو ان سے ہم صرف تشخیص کی جو فیس ہے وہ لے کے ان کا علاج شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں بتاتے جاتے ہیں ہم اس طرح کرتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب کرے گا. اور جو صاحب استطاعت ہے دوائیاں افورڈ کر سکتے ہیں طب نبوی کی اور اسی طرح دم والی جو ہے، تو ان کا علاج الحمدللہ ہم مکمل زبردستی سختی کے ساتھ کر رہے ہیں، جن کے اندر شیاطین کو زبردستی ان کے جسم سے گھسیٹ کر باہر نکالا جاتا ہے، اور جو بیماریاں انہوں نے جسم میں لگائی ہوتی ہیں جسمانی اور نفسیاتی انہیں جڑ سے ختم کیا جاتا ہے. بس گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس کسی کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہو وہ فوراً اگر آپ علاج روکتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ بندش ہوتی ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں یا پڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز ہے تو ان کے اندر رکاوٹ آنے شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ بغیر تشخیص کے اور علاج کو بیچ میں چھوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر سے دم سن لیا کبھی وہاں سے دم سن لیا. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کے جسم میں سرایت کرتا جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کے جسم پہ مضبوطی سے جو ہے گرفت پکڑ کر باندھ دیتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہے رمضان کے آنے سے قبل جو ہے یہ علامات جن مریضوں میں پائی جاتی ہے ان میں سے اکثر مریض یہی ہے کہ وہ انہوں نے اپنا علاج صحیح طرح نہیں کروایا ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جادو کی تجدید ہوتی ہے اور رمضان آنے کے بعد ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحت دے، رمضان کا مہینہ جو ہے احسن انداز میں اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.